اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، کوئی بھی انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ قبر انسان کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اندر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری لے کے آنا۔ میرے اندر سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے ہیں، میرے اندر تنہائی، حبس اور خوف ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کون سا انعام دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ محترم ناظرین، بہت سے لوگوں نے یہ سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون کون سی بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ محترم ناظرین، رمضان میں مرنے والے ایک آدمی کا سچا واقعہ بتایا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ روزے میرے لیے ہیں، میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان یہ بات سوچے کہ اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی تو روزے کا اجر بھی کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک علیحدہ جنت تیار کی ہے۔ اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جبکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ جو آدمی رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اسے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کافر بھی مرتے ہیں، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرنے والا جو جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے: جس آدمی کا روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی افطاری حوض کوثر کے پانی اور جنت کے پھلوں سے ہوگی۔ وہ قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ صحابہ کرام بھی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی خواہش کرتے تھے۔ جو آدمی روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے نہ ہی روزے محشر حساب و کتاب ہوگا اور نہ ہی قیامت کی سختیاں ہوں گی۔ وہ آدمی پہلے ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو کر اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت میں جانے کا اہتمام خود کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان میں اہتمام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جسے عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحج کو حج کے موقع پر موت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ روزے کی حالت میں موت ہونے والے کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ! یہ کس قدر خوش بختی کی علامت ہے! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطینوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے پڑھنا
اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ انسان کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے ایک درجے پر آمین کہا، پھر دوسرے پر اور پھر تیسرے پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا ہو، وہ بدقسمت ہو گیا، تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے تو اس نے درود پاک نہ پڑھا ہو، وہ بھی بدقسمت ہو گیا، تو میں نے کہا آمین۔ تو جب تیسرے درجے پر چڑھا تو اس نے کہا کہ جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، وہ بھی بدقسمت ہوگا، تو میں نے کہا آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا؟ ناظرین، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے علی، میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھول جاتا ہوں، اگر میں نے کسی سے بات کی ہو وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی، میری یادداشت کمزور ہے، میں اسی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، اے میرے بھائی، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے، تم کھانا گرم کھاتے ہو۔ اے آدمی، تم یاد رکھنا، جو بھی انسان کھانا گرم کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے، وہ طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، اے علی، بتاؤ میں کس طرح کھانا کھاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانے کو بیٹھ کر کھایا کرو، کھانے کو آہستہ آہستہ چبا کر کھایا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو، کھانا کھاتے وقت غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے منہ میں ڈالا کرو، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کھانا اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان گھروں کے بارے میں کیا فرمان ہے جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا علی، میری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تمہاری ایک عادت بہت بری ہے جس کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم رات کے کھانے والے برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ اے عورت، یاد رکھنا، جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن ایسے ہی پڑے رہتے ہیں ان گھروں میں رات کو شیطان برتنوں کی مہک سونگھتے ہوئے آتے ہیں، ان گھروں کے برتنوں میں بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اسی وجہ سے ان گھروں میں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے افراد آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس طرح گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار علم سے نوازا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تمہاری شادی مومنین میں سے سب سے زیادہ علم والے اور پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے بہترین اخلاق والے سے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، اللہ کی قسم، میں قرآن مجید کی ہر آیات کے بارے میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔